أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج الحمدللہ پروگرام ایپیسوڈ نمبر 1146 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم سورہ قریش کا مطالعہ کریں گے اور الحمدللہ اسی سورہ قریش کی آیات کی تلاوت کے ذریعے قاری سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ. ناظرین کرام سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن کریم سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: علماء کبھی قرآن کریم سے سیر نہ ہوں گے. یہ جامع ترمذی شریف کی روایت ہے. یعنی کوئی عالم کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے قرآن پاک کو سمجھنے کا حق ادا کر دیا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قیامت تک قرآن پاک کے علم و حکمت کے نئے نئے موتی ہمارے سامنے آتے چلے جائیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام آپ کے علم میں ہے کہ آپ قرآن پاک کی آخری صورتوں کا مطالعہ کر رہے ہیں. ہر دوسرے ایپیسوڈ میں نئی صورت ہمارے سامنے آتی ہے. سورہ فیل کا مطالعہ ہم نے پچھلی نشست میں مکمل کیا. آج ہم سورہ قریش کا مطالعہ کریں گے. دونوں صورتوں کا ربط صورت بھی اور مضامین کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. سورہ فیل کا مرکزی مضمون ہاتھی والوں کا برا انجام واقعہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا. تفصیل بھی آئی تھی. سورہ فیل کی آیات کا تجزیہ. آیات 1 تا 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف قریش کی چالیں ناکام ہوں گی. بیت اللہ اللہ کا گھر، اس کے خلاف ابرہہ اور اس کے لشکر نے ناپاک ارادہ کیا. اللہ نے اس لشکر کو تباہ کر دیا. بیت اللہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. رسول اللہ علیہ السلام کس کے رسول ہیں؟ اللہ کے. تو جس رب نے گھر کی حفاظت کی اپنے، وہی اپنے رسول کی حفاظت بھی فرمائے گا. اگلا نقطہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا سورہ فیل کی آیات 3 تا 5 کے تعلق سے دین دشمنوں کا برا انجام. برے ناپاک ارادے کے ساتھ آنے والے ابرہہ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا اور نشان عبرت بنا دیے. تفصیل سورہ فیل کے مطالعے میں ہمارے سامنے آ چکی ہے. ربط صورت آپ کے سامنے رکھتے ہیں. گزشتہ صورت اور آج اس صورت کا مطالعہ کریں، ان کا آپس کا تعلق اور ان کے مضامین کا ایک تجزیہ ربط صورت کے ذیل میں. سورہ فیل میں خانہ کعبہ کی حفاظت اور دین دشمنوں کے دنیا میں برے انجام کا تذکرہ تھا. دین دشمنوں کا کیا برا انجام ہوا؟ وہ ابرہہ کے لشکر کے تعلق سے فجعلہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ان کو کر دیا گیا. سورہ قریش کا ذکر کرتے ہیں. سورہ قریش میں قریشیوں کو خانہ کعبہ کی قدر کرنے اور رب کعبہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس گھر کی وجہ سے ان کی عزت تھی، آگے ذکر آئے گا. اور اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکرانہ ادا کرنے، اللہ کا شکر ادا کرنے اور اللہ ہی کی عبادت کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے. یہ نقطہ سورہ قریش کے مطالعے میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. سورہ قریش کا مرکزی مضمون آپ کے سامنے رکھتے ہیں. قبیلہ قریش پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر. یہ وہی قبیلہ ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. بنو ہاشم کی شاخ میں آگے ذکر بھی انشاءاللہ کریں گے. تو اس قبیلے پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات، ان کا تذکرہ اس مقام پر سورہ قریش میں ہے. سورہ قریش کی آیات کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلی 2 آیات قریش کے تجارتی سفر کی برکت خانہ کعبہ کی برکت سے ہے. یعنی سورہ قریش میں ذکر آ رہا ہے کہ یہ جو سردی گرمی کے سفر کرتے تھے، اس میں ان کو برکتیں ملی ہوئی تھیں، وہ خانہ کعبہ کی برکت کی وجہ سے تھی. اگلی آیات 3 تا 4
قریش کو بت پرستی چھوڑ کر رب کعبہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، شرک کی نفی کی جا رہی ہے، توحید کی دعوت دی جا رہی ہے، اور ایک اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کی ان کو تعلیم عطا ہو رہی ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ فیل اور سورہ قریش مضامین کا تجزیہ اور ربط صورت ہمارے سامنے آیا۔ اب آئیے آج کا درس باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ آج مطالعہ کریں سورہ قریش کا، اس کی پہلی چار ہی آیات سورہ قریش میں ہیں۔ ان کی تلاوت کا شرف قاضی سلمان صاحب حاصل کر چکے۔ اب آئیے ان 4 آیات کا ترجمہ اور مفہوم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ چونکہ قریش کو رغبت دلائی، یعنی انہیں سردی اور گرمی کے تجارتی سفر سے مانوس کیا، تو انہیں چاہیے کہ اس نعمت پر شکر کے لیے اس گھر کعبے کے رب کی عبادت کریں، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیا۔ یہ سورہ قریش کی 4 آیات کا مفہوم اور ترجمہ۔ اب ترتیب کے مطابق آگے چلتے ہیں، ربط آیات کو سمجھتے ہیں۔ پہلے کیا تھا؟ ربط سورت تھا، اب کیا ہے؟ ربط آیات۔ ٹھیک ہے، ربط آیات کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ سورۃ الفیل کے اختتام پر ہاتھی والوں کے برے انجام کا بیان تھا۔ آگے چلتے ہیں، سورہ قریش کے آغاز میں قریش پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے۔ پہلے ذکر تھا کچھ لوگوں پر اللہ کے عذاب کا، اب ذکر ہے کچھ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اور احسانات کا۔ آگے چلتے ہیں، تعارف کے حوالے سے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جو باتیں تفصیل سے تشریح میں آتی ہیں ان کا ایک خاکہ یا آؤٹ لائن پہلے تعارف کے ذیل میں ہم رکھتے ہیں۔ تعارف کے حوالے سے آج بھی 3 نکات ہیں۔ پہلا نقطہ، قریش کے دشمنوں کو تباہ کر دیا گیا اور انہیں امن عطا کیا گیا۔ اگلا نقطہ ہے، انہیں صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ تعارف کے حوالے سے اگلا اور آخری نقطہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی کھلاتا اور امن دیتا ہے۔ بہت اہم 2 ضروریات انسانیت کی، کھانے کا معاملہ اور ایک امن کا معاملہ، ان 2 نعمتوں کا خاص اس مقام پر ذکر ہوا۔ اس کے بعد چلتے آیات کے تجزیے کی طرف۔ سورہ قریش کی آیات 1 تا 4 کا تجزیہ، یعنی ہر آیت میں آنے والا ٹاپک یا موضوع بیان کرتے۔ سورہ قریش کی پہلی 2 آیات، سردی و گرمی کے تجارتی سفر میں قریش کو امن دیا گیا، ان کے قافلے لوٹے نہیں جاتے تھے، حالانکہ عرب بھر میں لوٹ مار چلتی تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنے کی تلقین۔ پھر آیت نمبر 4، قریش کو بھوک میں غذا فراہم کی گئی اور خوف میں امن دیا گیا۔ یہ الحمدللہ تعارف کے بعد تجزیے کا بیان ہوا، اور اسی کے ساتھ آج کی زیر مطالعہ آیات کا مفہوم، ربط آیات، تعارف و تجزیہ، اس کا بیان مکمل ہوا۔ اب چلتے ہیں آیات کی تشریح کی طرف، مطالعہ شروع کر رہے ہیں سورہ قریش کی پہلی آیت سے۔ اس مقام پر قرآن حکیم میں ارشاد ہو رہا ہے، لِإِيلَافِ قریش۔ اس آیت کا ترجمہ، چونکہ قریش کو رغبت دلائی۔ یہ آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہے۔ رغبت دلانے سے مطلب اللہ متوجہ فرما رہا ہے اپنی نعمت کی طرف، اور وہ نعمت کیا ہے؟ ان کو امن کا عطا کیا جانا۔ آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تشریح کے حوالے سے اب پہلا نقطہ ہے جو اسکرین پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے نقطہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قبیلہ قریش کی شاخ بنو ہاشم سے تھا۔ ہم نے بات ذکر کی تھی، قرآن پاک کی جو آخری 10 صورتیں ہیں، ان میں سے 7 صورتوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور آپ کی زندگی کے تعلق سے چند اہم نقطے بھی آ رہے ہیں۔ یہاں نقطہ کیا ہے کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ قریش، اور قریش کے قبیلے کی شاخ تھی بنو ہاشم، اسی لیے آپ کو رسول نبی ہاشمی بھی کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کسی انسان کی زندگی کے بارے میں جب حقائق کو جمع کیا جاتا ہے، تفصیلات کو جمع کیا جاتا ہے، تو پہلے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہاں پیدائش ہوئی، کس علاقے میں پیدائش ہوئی اور کس خاندان میں پیدائش ہوئی۔ تو اس تعلق سے نقطہ ہے سیرت کے تعلق سے کہ آپ کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے اور اس کی شاخ بنو ہاشم سے آپ کا تعلق ہے۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں، ان آیات میں قریش پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات ساری مخلوق پر ہیں، ان پر کچھ خاص احسانات بھی ہیں، اس کے حوالے سے یہاں ان کو توجہ دلائی گئی۔ اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو تباہ کر دیا تاکہ قریش کے تجارتی مفادات محفوظ رہیں اور ان کی عزت بھی برقرار رہے۔ ابرہہ تو آیا تھا نا، ہاتھیوں کو لے کر آیا تھا، لشکر کو لے کر آیا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ ان کو تباہ کر دے، معاذ اللہ قریش کو، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے خلاف اس سے ناپاک ارادہ کیا۔ کیوں؟ اس کو پتا تھا ابرہہ کو کہ قریش کی عزت خانہ کعبہ کی وجہ سے، تو معاذ اللہ اس سے چاہ کہ خانہ کعبہ کے خلاف اقدام کرے تاکہ ان کی عزت ختم ہو جائے، تو تجارت کے جو سفر چلتے تھے وہ روٹس کس کو مل جائے؟ یمن والوں کو مل جائے۔ یہ اس کا بہت بڑا پلان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس پلان کو تو ناکام کر دیا۔ یہاں کیا بتایا جا رہا ہے؟ اللہ نے قریش کو محفوظ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کو تباہ و برباد کر دیا تاکہ ان کی تجارتی مفادات بھی محفوظ رہے اور ان کی عزت برقرار رہے۔ قریش کو عزت کس وجہ سے ملی تھی؟ خانہ کعبہ کی نگرانی اور انتظام سنبھالنے کی وجہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی طرف ابھی اشارہ ہو رہا ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، سورہ قریش کی آیت نمبر 2۔
ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، اس آیت کا مفہوم ترجمہ یعنی انہیں سردی اور گرمی کے تجارتی سفر سے مانوس کیا۔ یہ سورہ قریش کی آیت نمبر 2 کا ترجمہ ہے۔ تشریح کے حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ قریش کو گرمی اور سردی کے تجارتی سفر میں امن و سکون عطا کیا گیا۔ ان کے تجارتی قافلے لوٹے نہیں جاتے تھے، اور عرب بھر میں تو لوٹ مار ہوتی تھی، قتل و غارت گری بھی ہوتی تھی، ڈاکے بھی مارے جاتے تھے، قافلوں کو لوٹا بھی جاتا تھا، مگر ان کو اللہ تعالیٰ نے امن دے رکھا تھا۔ البتہ سردی اور گرمی کے تجارتی سفروں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ سردی گرمی کا فرق کیوں کیا جا رہا ہے، اس کو آگے سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، مراد یہ کہ گرمی میں قریش کے تجارتی سفر شام و فلسطین کی طرف ہوتے تھے، کیونکہ وہ ٹھنڈے علاقے تھے۔ شام و فلسطین کا علاقہ نسبتاً ٹھنڈا تھا، تو گرمی کے موسم میں کہاں جاتے یہ لوگ؟ شام اور فلسطین کی طرف۔ تو یہ ایک تجارتی سفر سردیوں کے اعتبار سے۔ اگلا نقطہ، سردی میں وہ جنوب عرب کی طرف سفر کرتے تھے، کیونکہ وہ گرم علاقے تھے جس میں یمن بھی شامل ہے۔ جنوب عرب کی طرف سفر کرتے کون سے موسم میں؟ سردی کے موسم میں، جس میں یمن بھی شامل ہے، کہ ان علاقوں میں ماحول کیسا تھا جا گرم ہوا کرتا تھا۔ تو ایک سردی کا سفر ہے اور ایک ان کا گرمی کا سفر ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں۔ خانہ کعبہ کا انتظام قریش کے پاس ہونے کی وجہ سے ان کی عزت کی جاتی تھی، اور ان کے قافلے لوٹ مار سے محفوظ رہتے تھے۔ یہ وہ خاص نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ خانہ کعبہ کی نگرانی اور انتظام سنبھالنے کی وجہ سے ان کی عزت تھی، اور سارے عرب میں اور لوگوں کے قافلے لوٹے جاتے تھے، مگر ان کے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ اور تجارتی روٹس بھی اللہ تعالیٰ نے، تجارتی سفر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو آسانی دی تھی۔ اور بہرحال مکہ مکرمہ کا معاملہ کیا تھا؟ وہاں پہ وادی غیر زرع، بے آباد زمین ہے، وہاں کچھ اگتا تو نہیں ہے نا، تو تجارت کے ذریعے سے ان کی معاشی ضروریات بھی پوری ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ خاص وہ نعمتیں ہیں جن کا ذکر سورہ قریش میں ہو رہا ہے، جو انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ نے قریش کے قبیلے پر فرمائے تھے۔ اگلی آیت ہے سورہ قریش کی آیت نمبر 3، ارشاد ہوا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اس آیت کا مفہوم و ترجمہ، تو انہیں چاہیے کہ اس نعمت و شکر کے لیے اس گھر کعبے کے رب کی عبادت کریں۔ یہ آیت نمبر 3 کا ترجمہ ہوا۔ نعمتیں بیان ہو گئیں، احسانات کا ذکر ہو گیا، اب تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ تقاضا سامنے آ رہا ہے۔ اس آیت کی تشریح کے والے سے پہلا نقطہ، احسان مندی کا تقاضا ہے کہ وہ خود ساختہ معبودوں کی عبادت نہ کریں۔ 360 بت خانہ کعبہ میں رکھے تھے، مشہور بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے خانہ کعبہ کو بتوں کی گندگی سے بھر دیا تھا معاذ اللہ۔ تو کہا جا رہا ہے خود ساختہ معبودوں کو اختیار نہ کرو، یہ بول نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، تم نے اپنے ہاتھوں سے ان کو تراشا، ان میں کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، کوئی اختیار ان کا نہیں ہے۔ عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس اللہ کو مانو اور اس کی مانو، اس کی عبادت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو شرک کو چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کا تقاضا بیان ہو رہا ہے۔ اگلا اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، انہیں چاہیے کہ بیت اللہ، خانہ کعبہ کے رب یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں، صرف وہی بندگی کے لائق ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، محافظ بھی ہے، رازق بھی ہے، وہی معبود حقیقی ہے، اس ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد اگلی اور آخری آیت کا مطالعہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ قریش کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس کی آخری آیت کا مطالعہ پیش خدمت ہے۔ سورہ قریش آیت نمبر 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ سورہ قریش آیت نمبر 4، اس کا مفہوم اور ترجمہ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے امن دیا۔ یہ سورہ قریش آیت نمبر 4 کا ترجمہ۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں، اس حوالے سے پہلا نقطہ اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے انہیں بھوک میں کھانا فراہم کیا۔ بہت اہم بات آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات اور بھی ہیں، خاص طور پر جو تجارت کا معاملہ اور خانہ کعبہ کی نسبت سے ان کی عزت قریش کی ہوتی تھی، وہ بھی خاص انعامات۔ اب اور دو خاص باتوں کا ذکر ہے جو عموم کے اعتبار سے سارے ہی لوگوں کے لیے ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے انہیں بھوک میں کھانا فراہم کیا۔ اندازہ کرے جب آدمی شدید بھوکا ہو اور کچھ نہ ہو تو کیا بیتتی ہے انسان پر۔ تو یہ جو بھوک کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کھانے کو عطا کیا، یہ کس قدر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں پر توجہ دلائی جا رہی ہے۔ اور اس نعمت کا تعلق صرف قریش سے تو نہیں ہے نا، ہم سے بھی ہے، ساری مخلوقات سے ہے۔ البتہ انسان اور جنات وہ ہیں جن کو اللہ نے مکلف بنا کر بھیجا، یعنی ذمہ دار بنا کر زمین پر بھیجا اپنی عبادت کے لیے۔ تو اللہ کی بندگی کرنی ہے، وہی خالق بھی ہے، وہی مالک بھی ہے، وہ رازق بھی وہی ہے، تو وہی کھلاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟
ہاں کہتے ہیں ہم لوگ کہ میں نے کھانا کھا لیا، حالانکہ پڑھتے کیا ہے پتہ ہے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام شکر تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا. تو کھاتے نہیں ہیں، وہ ہمیں کھلاتا ہے. ایک کافر ہوگا، ملحد ہوگا، ایتھیسٹ ہوگا، میں ہی یہ سمجھتا ہے. مسلمانوں کا کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں. کون ہے اصل؟ اللہ. میں کھاتا نہیں ہوں، میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے. میں پیتا نہیں ہوں، میرا رب مجھے پلاتا ہے. تمام شکر تعریف اللہ کے لیے، اطعمنا جس نے ہمیں کھلایا، وسقانا اور ہمیں پلایا. اگلا نقطہ اس آیت کی تشریح میں ہے، اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے ایسے اسباب عطا فرما دیے تھے جن کی وجہ سے انہیں مکہ مکرمہ میں ہر چیز میسر تھی. وہی بات تجارت چل رہی تھی، ورنہ مکہ مکرمہ میں کچھ اگتا تو نہیں ہے. ہاں یہ سب کچھ جو وہاں عطا ہو رہا تھا اور آج بھی عطا ہو رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے تو فعل میں بھی ہے نا، وارزق اہلہ من الثمرات، اللہ یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما. حالانکہ وہاں کچھ اگتا نہیں ہے، مگر سارے جہاں سے وہاں نعمتیں کھچی چلی آ رہی. قریش کا وقت تھا، نبی مکرم علیہ السلام کا دور تھا، تو تجارت کے سفر ان کے چلتے تھے اور کھانا پینا ساری اشیاء ان کو دستیاب تھیں. ان نعمتوں کی طرف توجہ دلائی گئی. اگلا نقطہ، اللہ تعالیٰ ہی نے بیت اللہ کے ارد گرد کو حرم قرار دے کر وہاں ہر جنگ و جدال کو روک دیا. حدود حرم کہتے ہیں نا، حرم شریف کہتے ہیں، تو بیت اللہ کے ارد گرد کے علاقے کو اللہ تعالیٰ نے حرم قرار دے دیا. اور دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی عربوں کے ہاں خانہ کعبہ کی وجہ سے اہمیت تھی، عزت تھی، احترام تھا، ادب تھا. چنانچہ وہاں وہ جنگ نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف قتال کا معاملہ، جنگ کا معاملہ نہیں کرتے تھے، لوٹ مار نہیں کرتے تھے. تو اللہ کی ایک اور نعمت ہے کہ اللہ نے تمہیں حفاظت بھی دے رکھی ہے. حدود حرم کی حفاظت بھی ہے، اور تمہارے قافلے سارے عالم میں تو نہ کہیں، قرب کے علاقوں میں جاتے ہیں، یمن کی طرف جاتے ہو، فلسطین کی طرف جاتے ہو، شام کی طرف جاتے ہو، تو تمہیں اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن دے رکھی ہے، حفاظت دے رکھی ہے. آج بھی ہماری حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ. موت جس کی آنی وہ تو آنی ہے، لیکن کئی مواقع پر بیماری سے صحت کون عطا کرتا ہے؟ اللہ. بھوک سے نجات کون عطا کرتا ہے؟ اللہ. خوف سے امن کون عطا کرتا ہے؟ اللہ. تو یہ امن کا عطا کیا جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت. دو نعمتیں بڑی قیمتی اس مقام پر آئیں، ایک کھانا کھلایا اور دوسرا خوف سے امن دیا. اگر خوف کی کیفیت ہو تو اسکول نہیں کھل سکتے. کیا خیال ہے؟ خوف کی کیفیت ہو تو جو ہے معاشی سرگرمی نہیں چل پاتی. تو بہت سارے معاملات امن سے جڑے ہوئے، امن کی زندگی ہو تو معمولات زندگی اور اللہ کی بندگی کے تقاضے بھی پورے ہو سکتے ہیں. اور اگر آدمی کے پیٹ میں کچھ نہ ہو تو وہ زندگی نہیں رہ سکتا، تو اللہ کی بندگی کیا کرے گا؟ تو یہ دو بہت بڑی نعمتوں کی توجہ دلائی گئی. تو رازق بھی اللہ اور محافظ بھی کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اگلا نقطہ، ان کے تجارتی قافلوں کو ہر قسم کی لوٹ مار سے محفوظ رکھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ان پر، جیسے کہ ذکر آیا. اور آخری نقطہ اس آیت کی تشریح میں، گویا قریش کو ہر طرح کے خوف سے امن دیا گیا. ان نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ ان سے اپنی عبادت کا تقاضا کر رہا ہے، اور عبادت پر ہم نے کئی مرتبہ کلام بھی کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی کامل عبادت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام، الحمدللہ سورہ قریش کا مطالعہ کسی درجے میں ہوا مکمل. اب وقت ہے سوالات کا. چلتے ہیں ہمارے ساتھیوں کی جانب اور اسے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. جی بیٹا، پہلا سوال. جی میرا سوال ہے کہ عبادت سے کیا مراد ہے، اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. اچھا، ابھی میں نے کہا کہ ہم نے کئی مرتبہ عبادت کا ذکر کیا اور آپ نے وہی سوال کر ڈالا. زبردست، ٹھیک ہے، تو کر لیتے ہیں بھائی، جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ. عبادت سے کیا مراد ہے؟ عبادت کا لفظ عبد سے بنا ہے، ٹھیک ہے. عبداللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. عبد عربی میں غلام کو کہتے ہیں. کس کو؟ غلام کو. غلام ملازم نہیں. غلام 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، ملازم 8-10 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے. بلکہ سوری، ملازم 8-10 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے. غلام کتنے گھنٹے کا غلام ہوتا ہے؟ 24 گھنٹے کا. اور ملازم 8-10 گھنٹے کا ملازم ہوتا ہے. تو عبد کا ترجمہ غلام. تو اللہ کی عبادت کتنے گھنٹے کرنی؟ 2 گھنٹے جمعے کے دن. اچھا، 5 وقت کی نماز کے 2 گھنٹے؟ نہ، کتنے گھنٹے؟ 24 گھنٹے. ماشاء، یہ بڑی اہم بات ہے. تو غلام 24 گھنٹے کا غلام. تو عبادت کتنے گھنٹے کرنی اللہ تعالیٰ کی؟ 24 گھنٹے. لیکن غلام مجبوراً غلام ہوتا ہے. اس کو کہ بھاگنے کا موقع ملے تو رکے گا نہیں نا. تو اللہ کی غلامی مجبوری ہے؟ نہ، محبت کے جذبے کے ساتھ. کیوں؟ کروڑ نعمتیں کس نے عطا فرمائی؟ اللہ نے. خالق کون؟ اللہ. مالک کون؟ اللہ. رازق کون؟ اللہ. محافظ کون؟ اللہ. دنیا کو سجا کر میری زندگی کو آسان کرنے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالی. تو اس کی محبت کے ساتھ اس کی عبادت کرنا. ہاں، جب ہم کہتے 24 گھنٹے کرنی ہے تو اس کے 2 حصے کریں. کچھ اعمال براہ راست اعمال عبادت ہیں. کیا؟ کچھ اعمال براہ راست اعمال عبادت ہیں، اور اس کو ذرا اور مشکل الفاظ میں کہتے ہیں مراسم عبودیت ہیں. ذرا مشکل ہو جائے گا نا. اس سے میں نے کہا اعمال عبادت. نماز میں بندہ کھڑا ہے، روزہ رکھے ہوئے ہے، قربانی پیش کر رہا ہے، اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے، یہ اعمال عبادت براہ راست ہے. لیکن بہت سارے معاملات ایسے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا حکم
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی ہو تو وہ اعمال بھی عبادت والے اعمال بن جائیں گے. ایک بندہ ماں کو دیکھے محبت کے جذبے سے, باپ کو دیکھے شفقت کی کیفیت سے, تو ایک حج کا ثواب ملے گا نا. ابھی اللہ سے براہ راست معاملہ تو نہیں, معاملہ کس سے؟ بندے سے, مگر اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرو, اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرو. تو جب بندوں کے ساتھ رویے اللہ کی تعلیم کے مطابق, نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوں گے تو یہ اعمال بھی اجر و ثواب کا باعث بن کر عبادت والے اعمال بن جائیں گے. اور اللہ کی عبادت گھر میں بھی, خوشی غمی کے موقع پر بھی, کاروبار میں بھی, معیشت میں بھی, معاشرت میں بھی, عدالت میں بھی, سیاست میں بھی, پارلیمنٹ میں بھی. کیوں؟ اللہ کتنے گھنٹے معبود ہے؟ 24 گھنٹے. تو بندہ کتنے گھنٹے بننا ہے؟ 24 گھنٹے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جی بیٹا آپ کا سوال. میرا آج کا سوال یہ ہے کہ شکر سے کیا مراد ہے, اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے. شکر سے کیا مراد ہے؟ بالکل صحیح بات ہے. شکر کا ترجمہ تو ہم کہتے ہیں نا, اللہ کی نعمتوں کو ماننا اور جو طریقہ بن پڑے اس کے لیے اختیار کرنا. عربی میں اس کو اس طرح بیان کیا گیا, شکر کیا ہے؟ تصور النعمہ, نعمت کا ادراک کرنا, نعمت کا اعتراف کرنا. وَإِظْهَارُهَا, اور جو اعتراف دل میں ہو اس کا اظہار بھی کریں. شکر کے طریقے بھی پھر ہوتے ہیں. تو شکر ہے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا اور اس کا پھر زبان سے اپنے عمل سے بھی اظہار کرنا. ٹھیک ہے, یعنی آج جو کچھ میرے اور آپ کے پاس ہے ہم اعتراف کریں کہ یہ اللہ کی عطا ہے, میرا کمال نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. یہ ادراک کرنا, احساس کرنا شکر کا پہلا درجہ ہے. اور پھر اس کے بعد اس کا زبان سے بھی اظہار ہو, عمل سے بھی اظہار ہو. اس پورے عمل کو کیا کہیں گے؟ شکر کا عمل کہیں گے. ٹھیک ہے جی بیٹا آپ کا سوال. میرا آپ سے آج کا یہ سوال ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں؟ ماشاءاللہ, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں؟ بہت اہم سوال ہے. جیسے ابھی دوسرے سوال کے جواب میں بات ہے, اس کو تھوڑا سا کھول لیتے ہیں. اللہ کے شکر کے 3 درجے ہیں. کیا 3 درجے؟ اللہ تعالیٰ کے شکر کرنے کے کتنے درجے؟ 3. پہلا درجہ کیا ہے؟ دل سے شکر کرنا. دوسرا درجہ کیا ہے؟ زبان سے شکر کرنا. اور تیسرا درجہ پورے عمل سے, پورے وجود سے شکر کرنا. دل سے شکر, زبان سے شکر اور پورے وجود سے شکر کرنا. دل سے شکر کیا ہے؟ آپ کے پاس میرے پاس آنکھیں دیکھنے کو کس نے دی ہیں؟ اللہ نے. زبانیں بولنے کو کس نے دی ہے؟ ان ساری نعمتوں کا اعتراف کریں اللہ کی عطا ہے, ہمارا کمال نہیں. نمبر 2, زبان سے شکر ادا کریں. نماز میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین, یہ بھی اللہ کے شکر کا اظہار کرنے کا انداز. اور سب سے آسان طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف مواقع کی دعائیں سکھائی ہے نا, کھانا کھا لیا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا, لباس پہن لیا, بیت الخلاء سے باہر آ گئے, صبح بیدار ہو گئے, ان سارے مواقع پر اللہ کا شکر ادا کرنا. اس کے لیے بہترین دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں. ان دعاؤں کو اپنے معمولات میں شامل بھی رکھیں, یاد بھی کریں, ان مواقع پر پڑھیں بھی اور ترجمہ بھی ذہن میں رکھیں گے تو دل سے شکر ادا جو کرنا ہے وہ زبان سے بھی ادا ہوگا انشاءاللہ. تیسرا درجہ کیا ہے؟ اس پورے وجود سے اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا. اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کو جائز کاموں میں اختیار کریں, ناجائز کاموں میں اختیار نہ کریں. اس وجود اور اس کی صلاحیتوں کو جائز کاموں میں اختیار کریں, ناجائز کاموں میں اختیار نہ کریں. اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان نعمتوں کا استعمال بھی حلال طریقے پر ہو, حرام کاموں میں ان کو استعمال نہ کیا جائے. یہ پورے وجود سے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, جس کو سادہ انداز میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرنا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی سے بچنا. تو شکر کے کتنے درجے ہیں؟ 3. پہلا کیا ہے؟ دل سے شکر. دوسرا کیا ہے؟ زبان سے شکر. اور تیسرا کیا ہے؟ پورے وجود سے شکر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. ناظرین کرام الحمدللہ سوالات اور ان کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے. پروگرام کے آخری لمحات آخری مختصر سیگمنٹس کو شامل کرتے ہیں. سب سے پہلے قرآن معلومات کا نقطہ نوٹ کیجئے گا. قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ بڑا ایک دلچسپ نقطہ ہے. کبھی آپ کلاس روم میں بچوں سے پوچھیں یا چھوٹے بہن بھائیوں سے پوچھیں بھئی بتاؤ قرآن کے پہلے حافظ کون تھے, تو وہ سوچنے بیٹھ جائیں گے کون سے صحابی تھے, کون سے تھے, ہے نا. لیکن سب سے پہلے حافظ خود کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر آپ نے صحابہ کرام کو تعلیم دی اور آج امت تک قرآن کریم محفوظ پہنچا اور قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ. اس کے بعد اگلا حاصل مطالعہ کے حوالے سے آج بھی 3 نکات ہیں. پہلا نقطہ نوٹ کیجئے گا. قریش پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ گرمی اور سردی میں امن کے ساتھ سفر کرتے تھے. تفصیل آ چکی ہے. نمبر 2, قریش کے دشمنوں کو تباہ کر دیا گیا اور انہیں امن عطا کیا گیا. سورہ فیل کے بعد سورہ قریش کا ربط بھی ہمارے سامنے آ گیا. اور آخری نقطہ ہے انہیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بندگی کرنے کی تلقین کی گئی اور ہم سے بھی تقاضا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں. اسی کا اقرار ہر نماز کی حرکت میں ہے, ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد چلتے ہیں جائزے کی طرف, یعنی سیلف اسسمنٹ. ہم کہاں کھڑے؟ 3 سوالات آج بھی ہیں.
پہلا سوال ہے کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں؟ تفصیل آ چکی ہے، شکر کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف بھی کیا جائے۔ اگلا سوال ہے کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کا شکر ادا کرتے ہیں؟ اس پر بھی کلام ہوا۔ شکر کے کتنے درجے ہیں؟ 3، دل سے، زبان سے اور اپنے عمل سے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہم کر رہے ہیں شکر ادا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یا ناشکریوں میں تو مبتلا نہیں؟ اللہ محفوظ رکھے، اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھے۔ اگلا اور آخری سوال جائزے کے طور پر ہے کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کے تقاضوں پر عمل کی کوشش کرتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کتنے گھنٹے مطلوب ہے بیٹا؟ تو ذکر آ گیا نا، 24 گھنٹے اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخری 2 باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب، سورۃ الطور کی کس آیت میں ذکر ہے کہ ایمان لانے والوں اور ان کی اولاد کو جنت میں ملا دیا جائے گا؟ سبحان اللہ، یہ جنتی فیملی کا نقشہ قرآن پاک میں ہے۔ جنتی فیملی کیسی ہے؟ سورۃ طور کی آیت 21۔ درست جواب ہے سورۃ الطور کی آیت نمبر 21، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کی پیروی کی، اولاد بھی ایمان پر رہے، پھر ایمان کے تقاضے بھی ہیں، تو ماں باپ بھی ایمان پر، اولاد بھی ایمان پر، فرمان کو جنت میں ملا دیں گے، عمل میں کمی نہیں کریں گے۔ جنت والے سارے درجات کے حساب سے برابر تو نہیں ہوں گے نا، کوئی اوپر ہوگا کوئی درمیان میں کوئی نیچے، اللہ نیچے والوں کو اوپر لے جا کر ملا دے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ ہم فلاں خاندان کے، ہم فلاں قبیلے کے، ہم فلاں برادری کے، ہم فلاں کاسٹ کے، ہم فلاں خطے کے نہیں، شرط ہے ماں باپ کا بھی ایمان پر ہونا، اولاد کا بھی ایمان پر ہونا۔ اللہ ہمیں ایمان کی مزید بڑھوتری اور یقین کی مزید کیفیت عطا فرمائے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جنتی فیملی کا نقشہ سورۃ طور آیت نمبر 21 میں ہے۔ اس کے بعد آج کا سوال، سورۃ النجم کی کس آیت میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ارشاد فرماتے ہیں الہی کے مطابق ہوتا ہے؟ سورۃ النجم کی کس آیت میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ارشاد فرما تو وحی الہی کے مطابق ہوتا ہے؟ درست جواب انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے، اور اسی کے ساتھ چاہیں گے اجازت اس ایک وقت پر پروگرام کا مکمل۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو، کیو ٹی وی کی انتظامیہ کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما اور اپنی کامل عبادت کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔